چیئرمین تنظیم جعفری عالی جناب مولانا سید شوزب کاظم جرولئی صاحب قبلہ صدارتی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ ہم سب مل کے ان کی صحت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اب باقاعدہ جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں ناظم جشن کو آواز دینے سے پہلے پھر کمال لکھنوی صاحب کا ایک خوبصورت مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب کمال لکھنوی صاحب کا، کہ ہم ملک جناح میں سرور کا، شباب بھائی، کہ ہم ملک جناح میں جب سرور کا جشن مسرت کرتے ہیں، ہم ملک جناح میں جب سرور کا جشن مسرت کرتے ہیں، مرسل کی صدارت ہوتی ہے، جبریل نظامت کرتے ہیں، مرسل کی صدارت ہوتی ہے، جبریل نظامت کرتے ہیں۔ اب میں باقاعدہ جشن کی نظامت کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام، ذاکر آل عمران، آفتاب نظامت عالی جناب مولانا سید عابس کاظم جرولئی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور باقاعدہ جشن کے 45ویں دور کا آغاز فرمائیں۔ علماء کرام، شعراء کرام، عالی قدر بے مثال، حسین اور جمیل غلامان امام زمانہ، تمام مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام عقیدت کے بعد اور جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان کی خدمت میں 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہاں 2 4 بیٹھے ہیں، وہاں 2 4 بیٹھے ہیں، یہاں 2 4 بیٹھے ہیں، وہاں 2 4 بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو جا بجا بیکار بیٹھے ہیں۔ اگر جنت کی خواہش ہے تو پھر محفل میں آ جاؤ، یہاں خلد بری کے مالک و مختار بیٹھے ہیں، یہاں خلد بری کے مالک و مختار بیٹھے ہیں۔ یہ بھی حسین 4 مصرعے۔ چار مصرعے اور سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کہ چاہتے ہو جو مقدر کو سویرا مل جائے، چاہتے ہو جو مقدر کو سویرا مل جائے، مثل حر فرش پر احساس کے شب سے بیٹھو، چاہتے ہو جو مقدر کو سویرا مل جائے، مثل حر فرش پر احساس کے شب سے بیٹھو۔ اس جگہ آتے ہیں حسنین و علی و زہرا، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو۔ اس جگہ آتے ہیں حسنین و علی و زہرا، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو۔ جناب خورشید مظفر نگری صاحب اسی بات کو اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں جو ایک دم حقیقت ہے۔ آل انڈیا مقاصدہ جشن قائم کے عنوان سے تنظیم جعفری کے چیئرمین صدر مقاصدہ علی جناب مولانا سید شوزب کاظم جرولئی صاحب نے جو نثر کے تحت پیغام دیا، وہ 4 مصرعوں میں خورشید مظفر نگری فرماتے ہیں، جس کے سینے میں کربلا ہی نہیں، جس کے سینے میں کربلا ہی نہیں، اس کا زہرا سے واسطہ ہی نہیں، جس کے سینے میں کربلا ہی نہیں، اس کا زہرا سے واسطہ ہی نہیں۔ فرش محفل پہ آ چکی زہرا، فرش محفل پہ آ چکی زہرا، فرش محفل پہ آ چکی زہرا، تم کہاں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں، فرش محفل پہ آ چکی زہرا، تم کہاں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اور چونکہ جشن قائم ہے، 2 مصرعے ایک مطلع کی شکل میں ملاحظہ ہو۔ حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا، حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا، جشن قائم میں آ نہیں سکتا، حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا، جشن قائم میں آ نہیں سکتا۔ جناب جرار اکبر آبادی کے فرزند عارف اکبر آبادی فرماتے ہیں
جشن قائم منانے والے ہیں. آپ سب کا اس میں شمار ہے. جشن قائم منانے والے ہیں, دشمنوں کو جلانے والے ہیں. جشن قائم منانے والے ہیں, دشمنوں کو جلانے والے ہیں. آج کے ہرملا سے بتلا دو, آج کے ہرملا سے بتلا دو, پھر سے مختار آنے والے ہیں. آج کے ہرملا سے بتلا دو, پھر سے مختار آنے والے ہیں. جناب ہلال نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے, سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے, خاک شفا ملے کبھی در نجف ملے, در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے, در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے. غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں, غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں. خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے. غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں, خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے. جس شعر کے لیے زحمت دی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں, خولی ملے, سنان ملے, ہرملا ملے. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو, اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے. خطیب الایمان شیر ہندوستان طاہر جرولی صاحب تابہ سرا فرماتے تھے, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر, کہ ادناس نہیں اس کی پرواہ, دیوار بنے یا دار بنے. ادناس نہیں اس کی پرواہ, دیوار بنے یا دار بنے. ہم کو تو مسرت ہے اس کی, شبیر کے ہم انصار بنے. ادناس نہیں اس کی پرواہ, دیوار بنے یا دار بنے. ہم کو تو مسرت ہے اس کی, شبیر کے ہم انصار بنے. اے اہل عزا مایوس نہ ہو, ایک روز تو بدلہ لینا ہے. مختار بھی پہلے قید رہے, پھر بعد میں وہ مختار بنے. اے اہل عزا مایوس نہ ہو, ایک روز تو بدلہ لینا ہے. مختار بھی پہلے قید رہے, پھر بعد میں وہ مختار بنے. ان چار مصروں کے سائے میں میں دعوت کلام دے رہا ہوں. محترم سرور دبیری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ بقیت اللہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. جناب سرور دبیری. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا کسی تمہید کے چار مصرے امام کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں. شباب کہ ابھی تو ہجر کی سختی اٹھا رہا ہوں میں, کہ ابھی تو ہجر کی سختی اٹھا رہا ہوں میں, کہ وفا کو اپنی ابھی آزما رہا ہوں میں, کہ وفا کو اپنی ابھی آزما رہا ہوں میں. اور تیرا جمال تصور میں لاکے مولا نظر کو دید کے قابل بنا رہا ہوں میں, کہ تیرا جمال تصور میں لاکے مولا
نظر کو دید کے قابل بنا رہا ہوں میں، نظر کو دید کے قابل بنا رہا ہوں میں. نہایتی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ادھر تشریف لے آئیں. ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. ایک مطلع دو شعر کل کی مناسبت سے حاضر خدمت ہیں. مطلع حاضر ہے. ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہ عرش ہلتا ہے، زمیں زیر و زبر ہوتی ہے. مولا عباس کے حوالے سے مطلع ہے دیکھیے. کہ عرش ہلتا ہے، زمیں زیر و زبر ہوتی ہے. کہ عرش ہلتا ہے، زمیں زیر و زبر ہوتی ہے. رن میں عباس کے آنے کی خبر ہوتی ہے. کہ عرش ہلتا ہے، زمیں زیر و زبر ہوتی ہے. کہ عرش ہلتا ہے، زمیں زیر و زبر ہوتی ہے. رن میں عباس کے آنے کی خبر ہوتی ہے. رن میں عباس کے آنے کی خبر ہوتی ہے. شعر بطور خاص دیکھیے گا. کہ رن میں عباس کے آنے کی خبر ہوتی ہے. کہ مثل فطر سے تیرے جھولے پا جب رکھتا ہوں. کہ مثل فطر سے تیرے جھولے پا جب رکھتا ہوں. کہ فخر کرنے کی کوئی بات اگر ہوتی ہے، فخر کرنے کی کوئی بات اگر ہوتی ہے، فخر کرنے کی کوئی بات اگر ہوتی ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر. کہ مثل فطر سے تیرے جھولے پا جب رکھتا ہوں. کہ فخر کرنے کی کوئی بات اگر ہوتی ہے، فخر کرنے کی کوئی بات اگر ہوتی ہے. اور تیری مدحت کی ردا اوڑھ کے سو جاتا ہوں.
کہ تیری مدحت کی ردا اوڑھ کے سو جاتا ہوں، کہ تیری مدحت کی ردا اوڑھ کے سو جاتا ہوں، کہ جب طبیعت یہ میری خستہ جگر ہوتی ہے، کہ جب طبیعت یہ میری خستہ جگر ہوتی ہے، جب طبیعت یہ میری خستہ جگر ہوتی ہے۔ ایک مطلب اور چند اشعار حاضر خدمت ہے، دیکھیے گا مطلب بطور خاص۔ اللہم صلی اللہ کہ لرزا جو فوج شام تیرے تن بدن میں ہے، مطلب دیکھیے بطور خاص کہ لرزا جو فوج شام تیرے تن بدن میں ہے، کہ لرزا جو فوج شام تیرے تن بدن میں ہے، کہ بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر رن میں ہے۔ لرزا جو فوج شام تیرے بدن میں ہے، کہ بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر رے میں ہے، کہ بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر میں ہے، کہ لرزا جو فوج شام تیرے بدن میں ہے، بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر رن میں ہے، بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر میں ہے۔ شعر دیکھیے بطور خاص کہ تقلید اس نے کی ہے انیس و دبیر کی، کہ تقلید اس نے کی ہے انیس و دبیر کی، کہ بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے، کہ تقلید اس نے کی ہے انیس و دبیر کی، کہ بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے، بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے۔ یہ شعر تمام زائرین کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا بطور خاص قافیہ رکھیے گا، کہ بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے، کہ کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا، کہ کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا، ایسا
سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. کہ کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں. کہ کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا. کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا. ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. ایسا سفر کے جس کا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. یہ شعر اپنے گھرانے کے زبان کا اعتبار ہے. شکریہ. کہ کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا. ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے. شعر یہ بطور خاص کہ آیا ہے کون گھاٹ پر نیزہ لیے ہوئے. کہ آیا ہے کون گھاٹ پر نیزہ لیے ہوئے. کہ لرزش یہ کس کے غیظ سے چرخے کوہن میں ہے. لرزش یہ کس کے غیظ سے چرخے کوہن میں ہے. لرزش یہ کس کے غیظ سے چرخے کوہن میں ہے. بس آخری شعر سمجھ فرمائیے کہ لرزش یہ کس کے غیظ سے چرخے کوہن میں ہے. کہ اس واسطے ہے موت سے ملنے کی آرزو. کہ اس واسطے ہے موت سے ملنے کی آرزو. میری حیات کرب و بلا کے کفن میں ہے. کہ اس واسطے ہے موت سے ملنے کی آرزو. اس واسطے ہے موت سے ملنے کی آرزو. میری حیات کرب و بلا کے کفن میں ہے. میری حیات کرب و بلا کے کفن میں ہے. مختہ بھی حاضر خدمت کہ میری حیات کرب و بلا کے کفن میں ہے. کہ آتے ہی کربلا میں سفر ہو گیا تمام. کہ آتے ہی کربلا میں سفر ہو گیا تمام. محسوس ہو رہا ہے کہ سرور وطن میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب سرور دبیری صاحب
بہترین کلام بہترین آواز سے آپ حضرات کو محظوظ فرما رہے تھے، آپ داد و تحسین سے ان کو نواز رہے تھے۔